السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پہ یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ہمیں موقع دیا، ہم رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کے نصیب میں کرے۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جسے نیکیوں کا فصل بہار کہا جا سکتا ہے۔ اس میں کوتاہی کرنے والا انسان بھی نیکی کے معاملے میں بہت زیادہ پنکچول ہو جاتا ہے، نیکی کے معاملے میں سبقت کرنے والا بن جاتا ہے۔ جہاں اس رمضان میں روزے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، تو ایک عمل، ایک عبادت نماز بھی ہے۔ یہ نماز جو ہے یہ ساری زندگی ہم پہ فرض ہے۔ ایک لمحہ بھی نہیں کہ جس سے انسان نماز سے الگ ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین، سب سے برتر، سب سے باعزت ہیں، اللہ نے اس معاملے میں انہیں بھی حکم دیا تھا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے پاک پیغمبر، اس وقت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے جب تک موت کا خرخرہ نہ آ جائے۔ تو ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، تو آج کی مجلس میں آپ کے سامنے جو گزارشات کرنی ہیں وہ ہے سجدوں کی مٹھاس اور نماز کے اندر خشوع کیسے پیدا کریں، اور نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو احکامات ہیں، ان میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ خشوع ہے۔ خشوع، خضوع، یہ دو لفظ ہیں مترادف۔ اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دے، پیش کر دے، اپنے جسم کو جھکا دے، اپنی آواز کو پست کر دے، اپنی نظروں کو جھکا لے، تواضع اور عاجزی اختیار کرے۔ لیکن شریعت کے اندر اس کا معنی یہ ہے کہ خشوع، خضوع، انسان اپنے رب کے سامنے عاجز ہو کے کھڑا ہو جائے۔ لیکن عاجز ہونے کا مطلب اپنے جسم کو دورہ کرنا نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کی حالت میں اس نے اپنے آپ کو ایسے جھکایا ہوا تھا اور بڑے عجیب انداز میں کھڑا تھا۔ تو نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا، نہیں، میں عاجزی اور خشوع خضوع کا اظہار کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ خشوع خضوع نہیں ہے، یہ تو دکھاوا ہے، بلکہ تمہارا انداز نارمل ہونا چاہیے، تیرے دل کے اندر یہ بات ہو کہ جس طرح تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اور ایک حدیث معروف ہے، حدیث جبریل اسے کہتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ہم آپ کے ساتھ تھے۔ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان جس کے بال سیاہ کالے، چہرہ بڑا سفید، اور وہ چلتا ہوا نبی کریم کے پاس آیا
ہم نے جب اسے دیکھا تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص نہ تو مدینے اور نہ مضافات کا ہے، اس پہ سفر کے آثار بھی نہیں ہیں، یہ کون ہے؟ اور وہ آیا اور آ کے سب لوگوں کو کراس کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا اخبرنی عن الاسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب دیا، کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ ہم بڑے متعجب ہوئے کہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور جواب پہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر دوسرا سوال، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے ایمان کے معاملے میں ساری باتیں بتائی۔ تیسری بات جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے، اس نے کہا مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عبادت اس طرح کر جس طرح تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ کا کوئی اسکیچ نہیں بنانا، انسان اس تصور کے ساتھ کھڑا ہو کہ میرا مالک سامنے ہے، میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، میں اس کے سامنے قیام، رکوع، سجدہ کر رہا ہوں، لیکن فرمایا اگر فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاهُ، اگر بالفرض یہ کیفیت تمہاری نہیں پیدا ہوتی تو کم از کم یہ ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اسی کا نام خشوع ہے، انسان عاجزی، انکساری اللہ کے سامنے اس طرح اظہار کرے، اے میرے مالک و خالق، سب قوتوں کا، سب قدرتوں کا مالک تو ہے، میں ایک بے بس، ایک عاجز، ایک درماندہ تیرا بندہ، تیرا غلام تیرے حضور کھڑا ہے۔ اور ہم نماز کا آغاز جب کرتے ہیں، دونوں ہاتھ سامنے اٹھا کے ہینڈز اپ ہوتے ہیں، اپنے خالی ہاتھ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مالک میں خالی ہاتھ ہوں، تیرے مقابلے میں میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تیری وجہ سے ہے۔ تو پھر اپنے ہاتھوں کو باندھ کے انتہائی ادب و احترام سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نماز کی ادائیگی کرنے والے کی صفت 18واں پارہ، اس کی آیت نمبر جو آغاز میں نے پڑھی، قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے ایماندار۔ پھر آگے ان کی صفات کا تذکرہ کیا، 10 صفتوں کا تذکرہ کیا، ان میں سب سے پہلی اور اہم صفت کیا تھی؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشیت، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جب کوئی انسان مصیبت میں پھنستا ہے، جب کسی انسان کو کوئی آفت آتی ہے یا کوئی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، تو اسے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ پھر فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر اور نماز کی ادائیگی مصیبت، تنگ دستی، آزمائش اور ایسے وقتوں میں یہ کام کرنا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت مشکل، بہت بڑا کام ہے، مگر کون کر سکتا ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وہ کرے گا جس کے دل میں خشیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبی دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک، اے اللہ جب تو اپنی خشیت، عاجزی اور انکساری تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا۔ کیوں؟ ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک، جب میں خدا نخواستہ گناہ کرنے لگوں تو تیری خشیت، تیرا ڈر، تیرا خوف، تیرے سامنے عاجزی میرے اور گناہ کے درمیان آ جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی ہی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نمازوں میں خشیت پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے ہر انسان پر ایک دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے۔ پھر فرمایا من احسن وضوءہن، جس بندے نے نماز سے پہلے اچھا وضو کیا۔ اب وضو جو ہے اس کے متعلق
ہر مسلمان کو یاد رکھ لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الوضو، نماز کی چابی یعنی جس چیز سے نماز کو کھولا جا سکتا ہے یا نماز میں داخل ہوا جا سکتا ہے، جو کی ہے یعنی چابی ہے، وہ وضو ہے۔ اور اگر انسان کا وضو درست ہے تو اس کی نماز درست ہوگی، اگر خدا نخواستہ وضو درست نہیں ہے تو نماز بھی درست نہیں۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، یعنی بحیثیت امام نماز ادا فرما رہے تھے، آپ کی نماز میں اٹکنے آ گئے۔ جب آپ نے نماز پڑھی، ختم ہوئی، تو جو آپ کے لیے نماز کے اندر بوجھل چیز بن گئی تھی، آپ نے اس کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگوں نے وضو صحیح نہیں کیا ہوتا اور اس کے اثرات جو ہے امام تک جاتے ہیں۔ اس لیے ہم جب نماز کو ادا کریں تو احسن انداز میں وضو کریں، یہ خشیت کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن، اور نماز کو اس کے وقت پہ ادا کریں۔ جو 5 نمازیں فرض کی ہیں انہیں ان کے وقت پہ ادا کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کیا، کہا ای الاعمال افضل عند اللہ، مجھے بتاؤ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، نماز کو اس کے پہلے وقت میں ادا کرنا۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب اس نے نماز کو ادا کرنا ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر اس کے وقت پہ اسے ادا کرنا چاہیے۔ اس کے وقت کو چھوڑ کے بعد میں ادا کرنا، یہ اپنے آپ کو نقصان اور خسارے کا سودا ہے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا جو وقت پہ اور باجماعت پڑھتا ہے اسے 27 گنا اس نماز کا ثواب ہوتا ہے، جو اکیلا بعد میں جا کے پڑھتا ہے اسے صرف 1 نماز کا ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ 26 نمازوں کا خسارہ ہے جو انسان خوش دلی سے قبول کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا جو تم نماز پڑھو وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ، اس کے رکوع جو ہیں انہیں کمپلیٹ کرو، مکمل کرو، یعنی رکوع کے اندر یہ بیزاری یا جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، اور وَخُشُوعَهُنَّ، اور تمہاری نماز کے اندر خشوع ہو۔ کَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، جو ایسے کرے گا، اچھا وضو کرے گا، نماز کو وقت پہ پڑھے گا اور نماز کے رکوع اور سجود کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا، اور اس کے بعد نماز کے اندر خشوع پیدا کرے گا، تو کہا کَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، اللہ پہ عہد ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں اَن يَغْفِرَ لَهُ، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی نماز کی درست ادائیگی انسان کے لیے معافی کا سبب بن جاتی ہے۔ ان میں ایک بات خشوع ہے کہ اس کی نماز کے اندر خشوع، اضطراب نہیں ہونا چاہیے، سوچ اور طرف نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، جس نے ان صفات کے ساتھ نماز ادا نہ کی، جو میں نے عرض کر چکا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ احسن الوضو، اچھا وضو کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرو۔ تیسرا فرمایا اس کے رکوع اور سجود کو درست ادا کرو، اور چوتھا فرمایا اس کا خشوع ہو تو میرا تمہارے ساتھ ایگریمنٹ ہے، عہد ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ ہمیں ایسی ہی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر انسان ایسا نہیں کرتا، نماز میں اضطراب ہے، نماز وقت پہ ادا نہیں کرتا، یا نماز بعض اوقات نہیں پڑھتا، خشوع خضوع تو بہت دور کی بات ہے، وہ اسے ادا نہیں کرتا، یا نماز سے پہلے وضو صحیح نہیں کرتا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، پھر اللہ کا اس کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے، ان شاء غفر له وان شاء عذب، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو اسے عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو اس لیے جہاں ہمارا سانس لینا
ضروری ہے، ہمارا اپنی جان بچانے کے لیے کھانا اور پینا ضروری ہے، اسی طرح ہماری روح کو مرنے سے بچانے کے لیے یہ نماز ضروری ہے۔ اور نماز کی ادائیگی تبھی ہوگی جب ہم درست نماز اور خشوع اور خضوع سے پڑھیں گے۔ حدیث کے ذخیرہ کے اندر ایک حدیث ہے جسے ائمہ محدثین کہتے ہیں مسیح الصلاۃ کی نماز۔ نماز کے اندر مسیح الصلاۃ یعنی نماز کے اندر بھولنے والا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کے سلام عرض کیا، السلام علیک، آپ پہ سلامتی ہو۔ تو آپ نے فرمایا وعلیکم السلام۔ پھر آپ فرمانے لگے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ چلا گیا، اس نے جا کے پھر نماز پڑھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے سلام عرض کی، آپ نے اس کی سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ فرمانے لگے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر چلا جاتا ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، تینوں مرتبہ آپ اسے یہی فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اب بظاہر وہ قیام بھی کرتا تھا، رکوع بھی کرتا تھا، سجود بھی کرتا تھا، اور جو بھی نماز کا طریقہ کار ہے وہ کرتا تھا، لیکن اس کی نماز میں خشوع، اطمینان یہ نہیں تھا۔ پھر آخر رسول اللہ سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو نماز آتی ہے میں نے اس طرح ادا کی، آپ مجھے ارشاد فرما دیجئے کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کے متعلق اسے فرمایا کہ جب تم قیام کے لیے کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، جو کچھ اللہ نے مقرر فرمایا ہے اسے پڑھو۔ پھر اس کے بعد رکوع کرو، اور رکوع بالکل اطمینان سے کرو، اور جو تسبیحات اللہ نے رکوع کے اندر فرمائی ان تسبیحات کو اطمینان کے ساتھ ادا کرو۔ پھر رکوع سے اٹھو تو جو رکوع اور سجدے کے درمیان دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، میں انشاءاللہ بتدریج وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی سجدے سے اٹھتے ہی دھڑام سے، رکوع سے اٹھتے ہی دھڑام سجدے میں گر جانا، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ نبی کریم نے اسے فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک ہڈی تمہاری اپنی جگہ پہ آ جائے، پھر اس کے بعد سجدہ کرنا ہے۔ اور سجدے کے متعلق فرمایا جب تک 7 اعضاء زمین پہ نہ لگیں سجدہ نہیں ہوتا۔ 7 اعضاء کیا ہیں؟ دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پہ ٹچ ہوں، یہ 6، اور ماتھا اور ناک آپ نے فرمایا یہ 1 ہے۔ یہ 7 اعضاء زمین پہ ٹکے ہوں تو سجدہ ہے، اور سجدے کے اندر اطمینان ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے۔ لوگوں نے تعجب سے عرض کیا نماز کی چوری کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا جو نماز تو ادا کرتا ہے لیکن اس کے ارکان کو، اس کے رکنوں کو صحیح طریقے سے نہیں، جلد بازی میں اس کے رکوع اور سجود صحیح طریقے سے نہیں ادا کرتا، فرمایا ہے چور ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہمیں ایسی بات سے محفوظ فرمائے۔ تو اسے کہا اطمینان سے، یہ ساری چیزیں اطمینان سے کرو تو پھر تمہاری نماز ہوگی۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ بڑی تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان انہیں فرمانے لگے تم 40 سال سے کامل نماز نہیں پڑھ رہے۔ لو مت، اگر تو مر گیا، وانت تصلی ہذہ الصلاۃ، جس طرح تو نماز پڑھ رہا ہے اسی طرح نماز پڑھتا پڑھتا تو خدا نخواستہ فوت ہو گیا، تو محمد الرسول اللہ کی فطرت، ان کے دین کے مطابق تیری موت نہیں آئے گی، بلکہ تو فطرت اسلام سے ہٹ کے مرے گا، العیاذ باللہ۔ اس لیے نماز کی حالت میں اطمینان، خشوع اور خضوع اتنا ضروری ہے کہ جتنا نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔
اللہ رب العزت ہم کو توفیق دے کہ ہم اس طرح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داود میں ہے، آپ اللہ سے دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من الاربع، اے اللہ میں 4 چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ من علم لا ينفع، ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ دوسرا ومن قلب لا يخشع، ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں خشوع خضوع عاجزی انکساری نہ ہو۔ ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسے من سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی بھوک نہ مٹے۔ ومن دعاء لا يسمع، ایسی دعا سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیری بارگاہ میں سنائی نہ دے، یعنی تو اسے قبول ہی نہ کرے۔ ان 4 چیزوں سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کے اندر خشوع اگر ہماری نماز میں نہیں ہے، عاجزی اور انکساری نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو وہ نماز نہیں، ایک لا حاصل ایکسرسائز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری نمازوں میں خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی، تو آئندہ مجلس میں اس پارٹ کے دوسرے حصے میں آپ سے وہ عرض کروں گا کہ ایک انسان کی نماز کے اندر کیسے خشوع پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ مالک پہلی بات ہمیں نماز کی ادائیگی میں استقامت نصیب فرمائے، خصوصاً یہ رمضان المبارک، اس میں ہم نے جب ایک چیز کو شروع کیا، اگر پہلے کوتاہی بھی تھی تو ایک چیز کو شروع کیا، تو اللہ ہمیں مرتے دم تک اس پہ قائم رکھے، ہمیں نمازی رکھے، نماز کی حالت میں ہی ہم اس دنیا سے جائیں۔ جب اس دنیا سے جائیں تو جو اس سے پہلے اذان ہو چکی، نماز کی ادائیگی ہوئی، اللہ اس نماز تک ہمیں اس پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ خشوع کیسے پیدا ہو سکتا ہے یہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی رمضان